السلام علیکم۔ آج شام کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ منی بجٹس کا ایک سلسلہ ہے جو کہ رکنے میں نہیں آ رہا، اور آج جو ہے وہ گورنمنٹ نے پالیسی ریٹ جو ہے وہ دوبارہ سے 3%، جو ہمارا کائبر ریٹ ہے وہ 3% بڑھا دیا ہے۔ پالیسی ریٹ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، پہلے میں پالیسی ریٹ کے بارے میں بتا دوں۔ پالیسی ریٹ بیسیکلی وہ ریٹ ہے جس پہ گورنمنٹ یا بینکس جو ہیں وہ اپنی کوئی بھی فیسلٹی، کوئی بھی لون جو ہے وہ آگے بزنس مین کو یا گورنمنٹ کو یا کسی بھی دوسرے کو دیتے ہیں۔ نارملی جو ریٹ اپلائی کیا جاتا ہے کسی بھی کسٹمر پہ وہ پالیسی ریٹ کے اوپر کچھ ہوتا ہے۔ پچھلے ادوار میں نے جو میکسیمم پالیسی ریٹ کوئی دیکھا تھا تو وہ کوئی 13-14% تک دیکھا تھا، اور کسٹمرز کو بینک کا وہ ریٹ ملا کے بھی جو ٹوٹل کاسٹ آتی تھی کسی بھی قسم کے فنڈز کی جو کہ کسٹمر بینک سے پیسے لیتے تھے، وہ کوئی 17-18% تک، یا بہت بھی آ جاتی تھی تو 20% تک ان کو کاسٹ کرتا تھا۔ آج یہ پالیسی ریٹ جو ہے یہ خود جا کے 20% پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی اگر برائی بیان کرنی ہو تو پہلے یہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ کیا اثر ہے۔ کسی بھی اکانومی کو اگر آپ نے فلرش کرنا ہے یا کسی بھی اکانومی نے اگر گرو کرنا ہے تو یہ لازمی ہے کہ وہاں پہ کانسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، وہاں پہ پیسہ جو ہے وہ گردش میں رہے، وہاں پہ دولت کے بڑھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے۔ جس وقت آپ کی اکانومی میں پالیسی ریٹ کم ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی کاروبار کے لیے حالات موزوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو سرمایہ کار ہے جو کہ پیسے کا مالک ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ جو سرمایہ اس کے پاس ہے وہ اس سرمایہ پہ کیا کما رہا ہے۔ میں اس چیز کو اس وقت جب ڈسکس کر رہی ہوں تو اس چیز سے قطع نظر کر رہی ہوں کہ وہ حلال اور حرام کو دیکھتا ہے یا وہ شریعت یا غیر شرعی معاملات کو دیکھتا ہے۔ کسی بھی سرمایہ کار کی سب سے جو پہلی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو سرمایہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اس سرمایے سے مزید سرمایہ کس طرح جنریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یا تو وہ پیسے کو کاروبار میں لگائے گا، یا وہ اس سے پراپرٹی پرچیز کرے گا، یا وہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ فکس کروائے گا جہاں سے اس کو آمدن آتی رہے۔ ان تین طریقوں میں جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے کو کاروبار میں لگایا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ پیسہ کاروبار میں لگتا ہے تو یہ انکم جنریٹ کرتا ہے۔ ایک سرمایہ کار کے پاس اگر پیسے ہوں گے، وہ سرمایہ کار اس کو کسی کاروبار میں لگائے گا، وہ اس کاروبار کے لیے را مٹیریل خریدے گا تو جو را مٹیریل کا سپلائر ہے اس کو پیسہ جائے گا، پھر وہ اس کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اس را مٹیریل کو کنورٹ کرنے کے لیے لیبر کو انگیج کرے گا۔ جب وہ لیبر کو انگیج کرے گا تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اس طرح لوگوں کو دوبارہ روزگار ملے گا۔ جس وقت وہ اپنی پروڈکٹ کو کمپلیٹ کرے گا اس کو اس پروڈکٹ کو منڈی تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہوگی لاجسٹکس کی۔ ایسی صورت میں ٹرک اڈے والوں کا کاروبار، ٹرانسپورٹیشن والوں کا کاروبار جنریٹ ہوگا۔ آگے جب وہ مال جائے گا، بازاروں میں جائے گا تو لوگ اس مال کو سیل کریں گے تو ریٹیلرز کا کاروبار جنریٹ ہوگا۔ اسی کے بیچ میں مڈل مین بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ دولت کا وہ ایک سائیکل ہے جو کہ یہ ایک پروڈکشن کا وہ سائیکل ہے جو کہ چلتا ہے اور جو کہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے۔ جس وقت پالیسی ریٹ کم ہوتا ہے تو اس وقت سرمایہ کار وہ پیسہ بجائے اپنا لگانے کے سرکار سے بینکوں سے اٹھاتا ہے۔ یہ ہر ایک ضروری نہیں ہے، ہر ایک ایسا نہیں کرتا، یہ لازمی نہیں ہے۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں جو بہت بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، وہ اپنا پیسہ سائڈ پہ بھی رکھا رہنے دیں تو وہ بینکوں سے پیسہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت منیمم پہ چل رہا ہوتا ہے، ان کو ریبیٹ مل رہا ہوتا ہے اس قرض کے پیسے کے اوپر۔ وہ یہ پیسہ لگاتے ہیں کاروبار میں، اور کاروبار میں لگا کے اس سے لوگوں کے لیے آگے کاروبار کا، روزگار کا، انکم کا سورس بنتے ہیں۔ اچھا، جس وقت یہ پالیسی ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں کاروبار کرنے کے لیے تو تب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کار ریبیٹ کے پیسے چھوڑ دے، اپنے پیسے خود لگائے اور اپنے پیسوں سے وہ اپنا روزگار کا سلسلہ چلاتا رہے، کاروبار چلاتا رہے۔ جس وقت یہ پالیسی ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کاروبار کے لیے حالات نامساعد ہو جاتے ہیں تو پھر سرمایہ کار اس چیز سے پیچھے آ جاتا ہے، پھر وہ کاروبار کو سٹینڈ سٹل پہ لے آتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے، اور اس کی ٹوٹل جو ایک چیز رہ جاتی ہے وہ اس پہ رہ جاتی ہے کہ جو سرمایہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اس سرمایہ کو محفوظ کس طرح بنائے۔ اس سرمایہ کو محفوظ بنانے کے لیے پھر وہ اس کو دو چیزوں میں پریفریبلی انویسٹ کرتا ہے، 2 یا 3 چیزوں میں۔
وہ اس کو فارن کرنسی میں، پاکستان میں وہ اس کو فارن کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آخری آپشن یہ رہ جاتی ہے کہ وہ اس کو بینکوں کے پاس کسی اماؤنٹ کے اوپر یا کسی پروفٹ ریٹ کے اوپر بینکوں میں انویسٹ کر دیتے ہیں. پراپرٹی میں بھی چلا جائے یا اگر بینکوں کے پاس آ جائے یا زیور خرید کے رکھ لے یا فارن کرنسی خرید کے رکھ لے. یہ ساری وہ صورتیں ہیں جس وقت یہ پیسہ کانسنٹریٹ ہو کے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ پیسہ مارکیٹ سے، سرکولیشن سے نکل جاتا ہے. اس پیسے سے آگے پیسہ جنریٹ ہونا بند ہو جاتا ہے. جب یہ پوزیشن کسی اکانومی پہ آتی ہے تو وہ اکانومی اسٹیگننسی پہ چلی جاتی ہے، وہ اسٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے. جس طرح کھڑے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح اکانومی اگر اسٹینڈ سٹل پہ آ جائے، وہاں دولت کا ارتکاز ہو جائے، دولت سمٹ کے اکاؤنٹس میں چلی جائے، لاکرز میں چلی جائے، تو لوگوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک تھوڑا سا تعارف تھا اس چیز کا کہ پالیسی ریٹ کا بیسیکلی انکم کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب ہوگا یہ کہ پالیسی ریٹ بڑھ گیا ہے، اس لیے بینکوں سے سرمایہ تو نکل جائے گا. پلس یہ ہوگا کہ کاروبار کے لیے حالات نامساعد ہیں. آپ کو اس وقت کوئی بھی بزنس جو ہے وہ 20% پہ پروفٹ نہیں دے گا. تو ایسے میں اب ہوگا یہ کہ سرمایہ کار اپنا پیسہ کاروبار سے نکالیں گے، اپنی فیکٹریوں کو بند کریں گے، لوگ بے روزگار ہوں گے، اور یہ پیسہ وہ لے جا کے بینکوں کے پاس 18، 19، 20 جہاں پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ پیسہ بینکوں کے پاس رکھیں گے تاکہ ان کا پیسہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا رہے. اس طرح سے یہ جو پالیسی ریٹ ہے یہ ہماری اکانومی میں اسٹیگننسی لائے گا، یہ سلمپ لے کر آئے گا، اور یہ ہماری اکانومی میں ان امپلائمنٹ لائے گا. خان کے دور میں یہ پالیسی ریٹ 6-7% تک کووڈ کے دور میں گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ سرمایہ کار اپنا پیسہ نکالے، لگائے، اور اس کے تھرو جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو، لوگ اس پیسے کو سرکولیشن میں لائیں تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو اور لوگوں میں جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو. اور یہ بڑا سکسیسفل رہا. جو خبریں آئی تھیں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا اور 50% پہ خان پہنچ چکا تھا.